العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے کے اندر ان آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی احکام بیان کیے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ فقہاء کرام نے ان آیات کے پس منظر سے یا ان آیات کے دلالات سے احکام نکالے ہوتے ہیں۔ احکام ہوتے ہیں لیکن اتنے واضح نہیں ہوتے، کئی طرح کی آیات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم چیدہ چیدہ ان آیات کو بھی شامل کر رہے ہیں اپنے سلسلے کے اندر، سلسلہ احکام قرآن کے اندر، جن میں بنیادی عقائد کا بیان بھی ہے۔ ایسے ہی ایک آیت کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے، اور یہ سلسلہ کرتے ہوئے ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات کو لیتے ہوئے ان آیات کو جن کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ پر جو ہم گفتگو کریں گے آج، وہ 3 حصوں میں گفتگو کریں گے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے۔ ایک یہ حصہ ہے، دوسرا اگلا حصہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ دوسرا حصہ ہے، کل لہ قانتون، یہ تیسرا حصہ ہے۔ ان 3 حصوں کے تحت جو پہلا حصہ ہے، اس میں جن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی، ان موضوعات یا ان نکات کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کن لوگوں کا مذہب اور عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سابقہ امتوں میں شرک پائے جانے کی تفصیل کئی مواقع پر بیان کی ہے، تو شرک پائے جانے کے تعلق سے کن کن امتوں کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید نے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لفظ سبحانہ میں معانی و مفاہیم کا کون سا سمندر چھپا ہوا ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہوگا اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے تحت کہ عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں کہا گیا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے کوئی، یا کوئی اولاد ہے، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہ کہنے والے کون تھے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ یا تو یہ یہود کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، معاذ اللہ، یا پھر یہ نصارہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، یا پھر یہ مشرکین مکہ کا، مشرکین عرب کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ یا پھر یہ کہ اس آیت مبارکہ کے حصے میں قالو کے ذریعے جو مقولہ بیان ہوا ہے، جو عقیدہ حکایت کیا گیا ہے، اس سے مراد تمام ہی کا عقیدہ ہو۔ لفظ ولد جو ہے عربی زبان میں بیٹے اور بیٹی، اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اور ابن بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے متعین طور پر، بنت بیٹی کے لیے، ابن بیٹے کے لیے، لیکن جب لفظ ولد بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق بیٹے اور بیٹیوں دونوں پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حکایت کے اندر، اس مقولے کے اندر ضروری نہیں کہ کسی ایک مذہب
کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہو، بلکہ وہ تمام لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں مانتے تھے، یہاں پر ان کا عقیدہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سبحانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی امتوں کے شرکیہ عقائد کو بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا جائے، کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو بعثت کا مقصد ہوا کرتا تھا وہ کیا ہوا کرتا تھا۔ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے آتے تھے، انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، انبیاء اکرام شریعت لے کر آتے تھے، انبیاء اکرام احکام لے کر آتے تھے اور لوگوں کو اس کی پیروی کرنا ہوتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کے اندر ایک موضوع یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ ان امتوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے بہت ساری امتوں کے متعلق ان کے عقیدوں کو بھی بیان کیا کہ ان کے عقیدوں میں کس طرح بگاڑ آ چکا تھا، کس طرح خرابیاں آ چکی تھیں، وہ کن کاموں میں ملوث ہو چکے تھے۔ چند عقیدوں کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق بیان ہوا کہ ان کے پانچ بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی بت پرست تھی، اس کا بیان بھی قرآن مجید نے کیا۔ قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بت پرستی کا شکار تھی، اس کا بیان بھی قرآن مجید میں کیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی بت پرستی کیا کرتی تھی اور ان کے بڑے بت کا نام بال تھا جسے وہ پوجتے تھے، اس کا بیان بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ بھی کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلایا، لیکن بعد میں عذاب الہی سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا کیا کرتی تھی۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پچھلی امتوں کے متعلق کئی مقامات پر ان کے عقائد کو بیان کیا ہے، ان کے نظریات کو بیان کیا ہے۔ تو آج جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116، اس کی ابتدا ہی حکایت سے ہو رہی ہے، عقیدے سے ہو رہی ہے جو ان لوگوں کا ہوتا تھا، جو مشرکین کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے قالو وقالو، وہ یہ کہا کرتے تھے اتخذ اللہ ولدا، کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تو اولاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یعنی پہلے ایک عقیدہ بیان کیا، اس عقیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءت بیان کی، تنزیہ بیان کیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے سے پاک ہے۔ لفظ سبحانہ اس کے اندر معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، لفظ سبحانہ کے اندر اتنی معنی کی وسعت ہے کہ جو اس کے معنی پر کلام کرتے جائیں تو دل جو ہے وہ انوار سے روشن ہوتا چلا جائے۔ سب سے پہلے ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے میری تکذیب کی، ولم یکن لہ ذالک، اس کو اس بات کا حق نہیں تھا، وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اس نے مجھے گالی دی، اس کو اس بات کا حق نہیں تھا، فاما تکذیبہ ایایا، میری تکذیب ابن آدم نے کس طرح کی، فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، کہ اس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ تو جس نے یہ بات اپنائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور لوگوں میں سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی، وہ گالی کون سی گالی ہے جس کا بیان اس حدیث میں کیا گیا، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ،
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ کہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بری ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ فرمایا گیا فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو۔ تو لفظ سبحان جو ہے وہ کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ براءت ہے، یعنی جب لفظ سبحان کہا جاتا ہے، ہم بھی وظائف میں اور اوراد میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں، جب کہتے ہیں ہم سبحان اللہ تو کیا مراد ہوتا ہے، یہ کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ لفظ سبحان جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب سے پاک ہے، تمام خامیوں سے پاک ہے، تمام رذائل سے پاک ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہوتی، تو کلمہ سبحان جو ہے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا معاذ اللہ بول سکتا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ عیب، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک۔ کوئی کہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ ایک بری بات پر قادر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات پر قادر نہیں، تو نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، دونوں ہی عقیدے خراب ہیں۔ ان دونوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کلمہ تنزیہ لفظ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کمالات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ عمدہ ہیں، وہ باکمال ہیں، وہ صفات ہیں جو اچھی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہی متصف ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہوگی تو پھر لفظ سبحان جو ہے ان کی نفی کر رہا ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بنایا گیا کہ اس کی اولاد ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے اس عقیدے سے براءت بیان کی، یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جو بات بیان کی گئی اس سے پاک ہے، اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس لفظ کی یعنی لفظ سبحان کی تکرار ملے گی، اور اس تکرار کے ہر جگہ مختلف فوائد ہیں، مختلف حکمتیں ہیں، اور ایک پس منظر یا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک جو جس کے دل میں اعتراض ہے یا جو کفار ہیں ان کے دل میں اعتراض ہوتا ہی ہے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے انکار کیا کہ جب موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد کیسے جو ہے وہ بندہ اٹھ سکتا ہے، کون ہے جو اٹھا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نفی پر عقیدہ یہ قائم کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام خامیوں سے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ضرور ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پر لفظ سبحان بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں کسی شبے کی گنجائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعلق سے کسی شک شبے کی گنجائش ہوتی ہے تو اس لفظ سبحان بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر جانے کا جب واقعہ بیان کیا، اس آیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو یہاں اس لیے بیان کیا گیا، کفار نے انکار کر دیا تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میلوں کا سفر آپ ایک ہی رات میں کر آ گئے ہوں، رات ہی میں گئے اور رات ہی کو واپس آ گئے، بلکہ مسجد اقصی تو دور، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کر آ گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار بیان فرما رہے تھے مجھے میرا اللہ تعالیٰ لے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، جبریل امین کو بھیجا، براق کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں گیا ہوں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لفظ سبحان کے ذریعے یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس بری بات سے بری ہے جس کو وہ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو لفظ سبحان کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا سبحانہ و تعالی عما یقولون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کفار اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں، یقولون علوا کبیرا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری ہے، بہت بڑی برتری۔ تو لفظ سبحان جو ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور حدیث طیبہ کے اندر اس کے بہت سارے فضائل مذکور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ 100 اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری، اور رحمان کو پسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو جب بھی سبحان اللہ پڑھنا ہے تسبیحات میں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لفظ سبحان کے مفہوم کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر برے وصف سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا پہلا حصہ توحید کو بیان کرتا ہے، دوسرا حصہ رسالت کو بیان کرتا ہے۔ جو کلمہ توحید کو بیان کرتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں، یعنی جو جملہ توحید کو بیان کرتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ جب عقیدہ توحید کی جب بات ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے، تو سب سے پہلا مرکز اور ماخذ عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود مانا جائے، اسی کو قابل عبادت مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن عقیدوں کے لوگ قائل رہے ہیں، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہنود ہوں یا مشرکین عرب ہوں، وہ جن جن عقیدوں کے قائل رہے ہیں ان سب کی نفی کر دی جائے، اور مسلمان یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے خلاصے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت جاننا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ کلمہ شروع ہی نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، ایسی ہستی کو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے۔ تعظیم جو ہے وہ ماں باپ کی بھی کی جائے گی، اساتذہ کی بھی کی جائے گی، انبیاء کی بھی کی جائے گی، ہر لائق تعظیم کی تعظیم کی جائے گی، لیکن جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ یہی عقیدہ توحید کی بنیادی کڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے عقیدہ توحید کے تعلق سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے، رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ جو بھی صفات ہمیں معلوم ہے وہ صفات اسی
تشریح و توضیح کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی ہی صفت فلاں کی ہے تو یہ شرک لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ صفات کسی میں بھی نہیں پائی جا سکتی۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہوتا ہے، اور مغالطے کی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناموں کو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ان ناموں کو لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معین ہے، مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو اب دوسروں کے متعلق اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا پس منظر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے لیے بھی بیان کیے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی بیان کیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ سمیع بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو سننے والا نہیں کہتے؟ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے، انڈرسٹوڈ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بندوں کے سننے کی کیفیت میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ختم ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے لفظ کا اطلاق، ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، بعض اوقات وہ لفظ بندوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے، یا تو مغالطہ ہوتا ہے یا ان کے دل میں پاپ ہوتا ہے، اور دل میں پاپ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل جب ادب سے خالی ہو جاتے ہیں تو دل کے اندر عجیب ہیجان اور عجیب جو ہے وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور جو اعتدال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتدال ختم ہوتا ہے تو انتہا پسندی آتی ہے، غلو آتا ہے، اور بندہ صرف ایک ہی نقطے پہ جا کے رک جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں الفاظوں کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں جی خبردار، جو یہ کہا کہ حضور مدد کرتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے۔ بھائی آپ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اگر لفظ کو ہی پکڑنا ہے تو پھر تو بہت سارے الفاظ میں پکڑائی ہو جائے گی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے لیے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مانی جاتی ہیں، لیکن وہ بندوں کے پس منظر کے تعلق سے مانی جاتی ہیں۔ بندوں کی جو صفات ہوں گی وہ عارضی ہوں گی، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو لے لیجئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام مددگار ہیں بلا شبہ، کیا وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، کیا شفاعت کرنے والا مددگار نہیں ہوگا؟ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے لوگ بخشے جائیں گے، جہنم سے رہائی ملے گی، پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے لوگ بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ تو کیا یہ مدد کرنا نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ مدد کرنا ہے۔ تو جب اس ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا جو مدد کرنا ہے، ایک تو یہ لفظ آپ کے لیے بولنا جائز، دوسرا فائدہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدد کرنا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی نبی اکرم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں۔ اب اس جملے کے اندر دیکھیے، اب ہم نے کیا کہا؟ مخلوق، اشرف المخلوقات، یعنی حضور مخلوق ہیں۔ شرک کی تو نفی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے،
اور حضور ان صفات سے متصف ہیں، تو شرک کی یہاں بھی نفی ہو جاتی ہے کہ حضور مخلوق ہیں، حضور اللہ کی جو بھی صفات اور کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ذاتی اور عطائی کا فرق جو کیا جاتا ہے، جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یہ ذاتی اور عطائی کا جو فرق ہے شرک کی اعلیٰ درجے کی نفی کرتا ہے۔ اب کوئی اس فرق کو سامنے نہ رکھے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور اس فرق کو سامنے نہ رکھ کے وہ مسلمانوں پر بہتان لگاتا ہے، مسلمانوں کی جو جائز باتیں ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ناجائز کہتا ہے معاذ اللہ، بلکہ شرکیہ تک کہہ دیتا ہے۔ اور یہ اس سے بڑھ کر الزام اور بہتان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں شرک نہیں پایا جاتا اس کو شرکیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال مزارات کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کوئی تو ہوتا ہے جو مزار پہ جانے کو شرک کہہ دیتا ہے۔ بھئی کیوں شرک ہے؟ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قبروں پر نہیں جایا کرتے تھے؟ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبروں پر جانا ثابت نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے قبروں پر قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ تو وہاں جا کے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جہاں شرک پایا جائے گا اسے شرک کہا جائے گا، لیکن جہاں شرک نہیں پایا جائے گا اسے شرک کہنا بلا شبہ ظلم ہوگا۔ تو دوسری بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس جیسی صفات اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا یہ شرک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق، مدبر، مکون ماننا ضروری ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہا ہے، ایک پتا بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کی جو کامیابی ہے، کارنامے ہیں، کمال ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی مکون ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے۔ یہ خلاصتاً میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں عقیدہ توحید کے تعلق سے کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلے آیت مبارکہ بیان ہوئی، ایک عقیدہ بیان ہوا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے اس سے برات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پچھلی بات سے اس بات کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ علماء نے یہ بیان کیا کہ جو پچھلی بات ہے، ایک عقیدہ بیان ہوا عقیدہ شرکیہ کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ پچھلی بات کے رد کے طور پر ایک دلیل بیان ہو رہی ہے۔ وہ دلیل کس طرح بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے علماء نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کئی اعتبار سے بیان کیا ہے۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کیوں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ بھئی اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اولاد کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات پر کو مد نظر رکھا جائے کہ جب بھی کوئی اولاد کی جستجو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اولاد ہوتی کیوں ہے؟ اولاد کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سہارا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ لوگوں کو اس اولاد کی طلب اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں بیوی کے قریب جانا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو بندوں میں پائے جانے والی صفات ہیں ان سے پاک ہے۔ لوگوں کو اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ لوگ دشمن کے مقابلے میں قوی ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی سہارے کی اور دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ تمام کے تمام اسباب جو اولاد ہونے کے تعلق سے
لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ اس بنا پر اولاد ہے، اس بنا پر اولاد ہے، اس بنا پر اولاد ہے، وہ تمام کے تمام وہ اسباب ہیں جو دنیا کے اسباب ہیں، جو دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے سامنے سمجھتے ہیں کہ اس بنا پر اولاد ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر 4 بڑے ہی مدلل نکات بیان کیے ہیں، 4 بڑے مدلل نکات بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت ہے، یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے کسی کا؟ بل لہو، اس کے لیے تو ہیں ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ اس کے لیے ہے۔ جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے کسی کی احتیاج کی ضرورت ہو، کسی سہارے کی ضرورت ہو؟ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلے حصے میں جو بیان کیا گیا تھا عقیدہ شرکیہ، اس کی نفی بیان ہو رہی ہے، اور اس کی نفی پر دلیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ویسے تو انہوں نے 4 نقطے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ 2 الفاظ ہیں، واجب اور دوسرا لفظ ہے وجود۔ واجب الوجود، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی گھڑی گزرے جس میں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ساری کی ساری ممکن الوجود ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ واجب الوجود ہوگا، تو 2 خدا کا ہونا لازم آئے گا، جو عقیدہ توحید کی نفی ہے۔ اگر وہ ممکن الوجود ہوگا تو حادث ہوگا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اور بہت سارے دلائل کے ذریعے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 مختلف حجتیں قائم فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے ذریعے جو دلیل بیان فرما رہا ہے، اس دلیل کے اندر کیا حکمت ہے۔ اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل لہ قانتون۔ قنوت کہتے ہیں دوام کو، سیدھا کھڑا ہونے کو، اور خلاصتاً کہا جاتا ہے کثرت عبادت کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی اطاعت کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو۔ اس کا معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ جو انبیاء سابقین ہیں، یعنی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے جو اور انبیاء آئے ان کو ماننے والے ان کا نام بھی لیتے رہے، اور شرکی عقیدوں پر بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کا کنسیپٹ رکھنا شروع کر دیا۔ یعنی جو نصارہ ہیں وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، اور تیسرا خدا جو ہے وہ روح القدس ہیں، تثلیث کے قائل ہوئے۔ تو حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جن کو وہ مانتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے تو ایسا کبھی سبق نہیں دیا کہ یہ عقیدہ اپنایا جائے۔ تو جن کو تم مانتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، تو تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے حالانکہ وہ فرما بردار ہیں؟ جب وہ فرما بردار ہیں تو تمہیں بھی فرما بردار ہونا چاہیے، تمہیں بھی قرآن کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا یا تو یہ مطلب ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ آخرت کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طرح کے شرکی عقائد لوگوں نے اپنا لیے ہیں، انہیں آخرت سے ڈرنا چاہیے کہ آخرت کے اندر ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، کھڑا ہوگا، اور اس کی گردن جھکی ہوگی۔ اسے دنیا میں خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج اس آیت مبارکہ کے تحت جو باتیں بیان کی، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اسے معاف فرمائے، اور جو بھی باتیں بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔